اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا ہم ترجمہ اور تفسیر جانیں گے، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ قرآن پاک کا نور سے ہمارے سینوں کو اور ہمارے ذہنوں کو منور فرما دے۔ آئیے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی پر، ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور یہی لوگ، ہم پانے والے ہیں۔ کیا چیز پانے والے ہیں؟ مفلحون فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ فلاح اور نجات یہ ان انصاف سے جو متصف ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہ فلاح جو ہوتی ہے وہ کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آتی ہوں۔ یہ کہہ لیں کہ اس میں تفسیر سے جو عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے والے کے لیے، وہ یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، اور ان کی جو پہلی کتابیں ہیں ان سے پہلے ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا، آخرت پر یقین رکھنا۔ یقین کے بھی آگے درجے ہیں کہ عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کریں گے بات۔ وہاں جو کام آنے والے نیک اعمال کرنا، برائیوں سے اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل ہیں، ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق کے حق پر ہیں۔ یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کی مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن ابی حاتم روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ حضور، بعض آیات تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور بعض آیات جو ہیں وہ کمر توڑ دیتی ہیں، امید ختم کر دیتی ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ ہم بالکل نا امید ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ ضرور بتلائیے۔ تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خوش ہو کر فرمایا کہ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر ان الذین کفروا سے لے کے عظیم تک تلاوت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ ہم ایسے نہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، جو علم الہی سے محروم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان نہ لانا بڑا گراں گزرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ
کی مخالفت سے ان کو ڈرانا نہ ڈرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے لیے برابر ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کوشش کی ہے وہ بیکار نہیں ہے، کیونکہ منصب رسالت کا یہ فرض ہے، رہنمائی اور اقامت حجت و تبلیغ اعلیٰ جو ہے وہ وجہ کمال ہے۔ اگر بندے پذیر قوم نہیں بھی ہوتی تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تسکین خاطر ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تسکین دی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی طرف سے، کفار کے ایمان لانے سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کی صحیح تبلیغ کامل ہے، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ محروم تو یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نہ آپ کی اطاعت کی ہے بلکہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں اور طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں مخالفت کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے حق میں یہ بہتر فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے اور کلمہ حق کہنے والوں میں شامل فرمائے، انعام والے لوگوں میں، ہدایت والے لوگوں میں، اور رب تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس نور سے منور فرما دے، ہمارے ذہنوں کو اس نور سے منور فرما دے، ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت، بے مثال محبت، لازوال محبت اور غیر مشروط محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔